السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو آپ میرا خیال میں سلام بھی خود وعلیکم بھی خود ہیں جو وہ محفل میں کر رہے تھے کسی غیر کو سلام اور وعلیکم السلام کہے جا رہا ہوں میں۔ نہیں جی، اپنے لیے دعا مانگنا بھی تو ہے نا کہ وعلیکم السلام۔ ہاں جی ہاں جی، مڑ مڑ کے اپنے ہے۔ میں اصل میں آپ تھے نا بزی، تو میں نے آپ کی طرف سے جواب دیا تھا۔ نہیں بزی کی میں مٹر کٹنا بھی۔ اب میں کیا کچھ ڈاکومنٹ رکھے ہوئے ہیں، دستاویزی ثبوت۔ سب سے پہلے جی سب سننے والے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے تھے۔ اور اپنے اظہر صاحب ظاہر جی ہمارے یہ بڑے بزرگ ہیں، بس رہن دے، اور یہ کہ تو آپ ہی ہوئے گا۔ اچھا بات یہ ہے اظہر صاحب جناب علی کہ موسم بدلتا موسم ہے، لیکن ہمارے یہاں سننے میں یہ آتا ہے کہ 4 موسم ہوتے ہیں۔ ایک پتہ نہیں، میں تو سنیا 10-12 موسم ہوں۔ ایک دن ٹی وی دے وچ اس طرح ہی آ رہا سی۔ وہ کوئی بتاتے ہیں موسم۔ موسم تو دیکھیں یہ دل کے اندر ہوتا ہاں، ہے، باہر سردی ہو گرمی ہو، اگر اندر بہار ہے تو باہر خزاں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے سوچا پہلے تو ہم یہ سنتے تھے نا، جو مین بنیادی بات ہے تو 12-13 موسم جتنے مرضی کر لو، لیکن سننے میں یہ آتا جی موسم بہار، موسم خزاں، موسم گرما اور سرد، موسم سردا، جس موسم میں سردی آ جائیں، جس میں گرمی آ جائیں، جس میں آم آ جائیں، جس میں مالٹی آ جائیں، یہ 4 موسم ہیں۔ یہ 4 موسم ہے جی، لیکن میں نے آج سوچا 5 ہیں۔ اچھا جی، ہاں جی 5 ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کوئی 12 کہہ سکتا، میں 5 نہیں کہہ سکتا۔ ہاں جی، اچھا وہ یہ ہے جی موسم بہار، موسم خزاں، موسم سرما، موسم گرما تے موسم ترنا۔ یہ ترنے والے موسم جو ہے نا، یہ کوئی موسم نہیں ہے، یہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بعض اوقات میں نے دیکھا سخت سردی ہوتی ہے، ہاں جی، اور ترنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعض کا سخت گرمی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بھی اندر کے موسم کا مزہ ہے نا، ان کا اپنا مزہ ہے۔ ہاں ان کا، لیکن یہ کہ آئے دن ہم لوگ اس کا جو شکار ہو رہے ہیں، خیر وہ ہر طرف سے ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ہم کسی ایک کو کچھ نہیں کہتے ماضی میں، لیکن ہم آئے دن اس کا شکار، اور آئے دن اتنی مصیبت اٹھا رہے ہیں لوگ، رستے سارے بند، ہر طرف بند، بچے۔ اچھا پھر ایک اور کام جو ہماری انتظامیہ سے ہماری درد مندانہ ایک درخواست ہی ہم کر سکتے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، اور ایسے کی کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ نے سارا شہر بند کرنا ہے جی، ٹھیک ہے کریں، آپ کے مسائل ہیں جو بھی ہیں، تو خدا کا واسطہ اس دن بچوں کو چھٹی دے دیں، اس دن ملازموں کو بھی چھٹی دے دیں۔ اب آپ نے یہ پابندی وہاں پہ افسر لگائی ہوئی ہے کہ جی جیسے کہ میں وہ نیوز سیکشن ہے ریڈیو پاکستان کا، وہاں پہ بھی کبھی کبھی جاتا تھا خبریں پڑھنے۔ نہیں خبریں جی میرے تو کون یقین کرتا، وہ پنجابی میں کوئی خبریں بنانے کے لیے، اچھا اچھا، تو انگریزی سے جو بناتے تھے وہ مجھے انگریزی، تو آگے پنجابی میں خبریں بناتے تھے، پنجابی یونٹ۔ اچھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے آنا ہے، میں کہا جی راہ سارے بند ہوں تو پھر کیسے آئے؟ اگر آپ رستے بند کر رہے ہیں کریں، آپ کا کچھ کوٹی کا جو بھی مسئلہ ہے، لیکن آپ کم از کم اس دن پھر آپ سارا جو شہر بند ہے، بچوں کو بھی پھر چھٹی دے دیں۔ میں نے جو دیکھا ہے اس دن گھر میں ہمارے بھی میرے بھتیجے تھے، کوئی بچیاں بچے سارے گئے ہوئے تھے اسکول میں، اور گلی محلے کے بھی، وہ جناب ایک انہوں نے اتنے کنٹینر کھڑے تھے، اتنے جگہوں پہ وہ رستے بند تھے کہ بچے رول گئے اس دن چھٹی کے۔ یہ کنٹینر اتنے آتے کہاں سے ہیں؟ یہ نہیں پتہ نہیں، کوئی فروٹ والے تھے، آج تک خالی کھلوتے ہوتے ہیں، پہلے تو سنا پتہ کہیں مطلب یک دم جو ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے کنٹینر آ گئے، سارے شہر کے اندر پھیل جاتے ہیں بیماری کی طرح۔ آتے کہاں یہ آتے کہاں سے یہ نہیں مجھے سمجھ، رال اپنا پیڑا، اور پھر جاتے کہاں یہ بھی اچھا، مطلب کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں کہ یہ آئے پولیس والے جیب میں ڈال کے لے گئے اور مڑ کے جیب سے نکال کے رکھ دیے۔ بالکل، اور اس طرح کی جو تکلیفیں عوام کو ہوتی ہیں، آپ سے یہ کہ ٹھیک ہے آپ جب بھی آپ بند کریں شہر کو، آپ ضرور کریں، آپ جو بھی نہیں کیوں کریں بھائی، اگر ہم نے تجویز ہی دینی ہے تو بھائی شہر نہیں بند ہونا چاہیے، سمپل سی بات ہے۔ اور یہ کہ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی بند کریں، وہ کیوں بند کریں؟ یہ تو پہلی بات دیکھو انہوں نے کرنا ہی ہے نا، انہوں نے تو بات ہونی نہیں بات آنا، تو ہم نے تو اپنے حصے کا پتھر مارنا وہ چاہیے۔ کہنا ہے بند کرنا، تو دیکھیں ہمارا دین بھی مطلب یہ دیکھیں، آپ اگر کوئی فسادی ہیں مثلاً کسی بھی پارٹی سے ہیں، آپ ان کا بندوبست کریں،
آپ اسٹیٹ ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. یہ آپ مثال کے طور پر یہ پچھلے دنوں جو ہے جو ہوا تھا فساد کہیں، وہ 9 مئی کیا کہتے ہیں، مجھے تو یاد بھی تاریخ جو ہے، تو نہیں لگائے نا، ہے نا. تو آپ نے جو کچھ بھی تھے انہوں نے کرنا تھا، ان کا چہرہ بھی سامنے آ گیا، آپ کا چہرہ بھی سامنے آ گیا. تو اس وقت جب بھی ہو آپ کی یہ ہے کہ ان کو تربیت ہوگی کہ کنٹینر نہیں ہے، آپ نے کہیں جانا دیکھنا. دیکھیں جو فساد کرے گا اپنا منہ کالا کرے گا نا. بالکل، اپنا ملک تو ہمارا ہے نا، ہم اس کو ہے، جلائیں گے، توڑیں گے، کچھ کریں گے تو اپنا گھر جلائیں گے. اور جو ایسے بھی مطلب کہ جو ایسے بھی کوئی تخریب کار ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، ہاں جی، احتجاج کرنے کا تو حق حاصل ہے، احتجاج کریں، بالکل احتجاج کریں. تو یہ میں تو بھئی اس کے حق میں نہیں ہوں، میں اس بات کے حق میں ضرور ہوں کہ بھئی اگر آتے ہیں اور وہ فساد کرتے ہیں تو نہیں کرو، نہیں کرتے تو آرام سے ان کو جو ہے جانے دو جہاں بھی جانا چاہتے ہیں. یہ اچھا پھر موٹر سائیکل گزرنے کی جگہ ہی دے دو نا یار، نہیں ہے وہ پیدل والے پریشان. میں بتاؤں کہ میں ادھر آپ سب معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے ادھر چوک کی بات کروں، باقی بھی سارا ادھر تو جا ہی نہیں سکے نا. وہ مجھے ہمارا ایک دوست ہے، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، طاہر صدیقی صاحب جو ہیں، وہ انہوں نے مجھے فون کیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ شہر بند ہے. اس کا بیٹا اور اس کی بہو ادھر پنڈی آئے ہوئے تھے کہیں، ان کو بھی شاید نہیں پتہ تھا آج کیا ہونا. اس نے مجھے فون کیا جی کہ آج پنڈی میں کیا رول ہے. میں نے کہا پنڈی تو سارا بند ہے، فیض آباد بھی سارے کنٹینر کھڑے ہیں، چاندنی چوک کھڑے ہیں، ادھر کھنہ پور پر کھڑے ہیں، تو پورا شہر بلاک ہے. تو وہ کہتے ہو میں نے تو اپنے بچے ادھر بھیج دی. تو میں نے کہا پھر آپ کے ہیلی کاپٹر بھیجوائیں ان کو واپس بلانے کے لیے. حال یہی تھا، وہ کہیں پتہ نہیں کتنے بجے جا کر شام کو کہیں رو لا کے بہت دور سے پہنچے ہیں. وہ کئی جگہوں پہ ایسے، مثال کے طور پر میں جہاں رہتا ہوں، یہ باتر ہے، اس نے نیو سٹی کے سامنے جو ہے واہ کے پاس، وہ کوئی ایسی سڑک ہی نہیں ہے جہاں سے مطلب ہم نے ایک ایسی کہ چلو سبزی کو لے آتے ہیں، پتہ لگا کہ ادھر بھی کنٹینر کھڑا ہوا ہے. یعنی ادھر یار گاؤں علاقہ کچھ نہ کہیں نہ آنے کا نہ جانے کا، ہے نا، نہ کوئی وہاں فساد، نہ دنگا، نہ لوگ ہی کہیں جانا، بدلا کے کھڑا کر دیا. بعض اوقات وہ مجھے وہ عزیزی کا مصرع یاد آنے لگتا، وہ کہنا کہ اوپر سے نا سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تو نہیں آ گئی. او بٹ صاحب ہسدے بیٹھے نے، ہاسا بند چوڑیاں وڈو، کوئی قیمت بتا دیو کسی شے دی، اگے نہیں تے کنٹینر ہی لا دیو، کچھ تے کرو، انہاں دے چہرے دی مسکراہٹاں تے بند کرو. اور یہ کہ پھر بند کیا تھا، مری کا راستہ بند تھا، ادھر کھنے کی طرف بند تھا. اچھا کئی عورتیں وہاں پہ وہ پیٹ رہی ہیں، کہہ رہی جی ہم نے ہسپتال جانا ہے. کئی بیچارہ کوئی مر سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو ایمبولینس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، 112 بلا، وہ کدھر سے آئے گی. اور مصیبت یہ ہے کہ ایک بندہ بھی کسی کام کے لیے کوئی جا نہیں سکتا. سب سے زیادہ جو خطرناک میں جو محسوس کرتا رہا ہوں وہ تھی بچوں کی جو زندگی. بالکل صحیح بات. دیکھیں جی بڑا تو کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے نکل جاتا ہے، بچے بیچارے کئی جو ہیں وہ آتے ہیں اور کئی رول جاتے ہیں، کئی گھوم جاتے ہیں، دوسرے محلوں گلیوں میں نکل جاتے ہیں. تو اس کا خیال ہونا چاہیے. وہی بات تو وہی ہے کہ راستے بند نہیں ہونے، پہلی بات تو یہی ہے. لیکن ہم تو درخواست کرتے ہیں. دوسری بات بھی یہی ہے کہ راستے دیکھیں، یہ تو ہمارا دین بھی اجازت صاحب نہیں دیتا کہ آپ راستے بند کر دیں. ہر طرح کے ہمارے ملک میں چاہے کوئی بھی چیز ہونا، سب سے پہلے چاہے کوئی کسی کا لیکن کام خراب بڑا ہو گیا جی. مطلب یہ ہے کہ جو راستے بند کیے گئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں، ہماری عوام جو ہے اور دوسری نئی نسل جو ہے یا کچھ اخلاقی طور پر ہم اتنے تباہ و برباد ہو گئے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ڈاکٹر قدیر سے بات ہو رہی تھی تو وہ کسی کچھ حل ہے اس کا، تو اس نے کہا جی اٹس ٹو لیٹ ناؤ، بڑی دیر ہو گئی جی. نہیں اتنی زیادہ بدتمیزی اور اس قدر کوئی بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز، کسی بڑے کا لحاظ نہیں ہے، کوئی رشتوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کس نبی کی امت ہیں. بس ہم باقی ظاہری چیزوں میں بڑے تیز ہیں. ابھی ہم نے بڑے دن تہوار منائے ہیں. کل میں اکثر یہاں بات کرتا رہتا ہوں کہ معیشت کا اخلاقیات کے ساتھ تعلق ہے. جی ہم کہتے ہیں جی پاکستان ترقی کرے، ترقی تب کرے گا اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا. اس میں کوئی اگر دکاندار کا اخلاق ہی نہیں اچھا تو وہاں کو جائے گا کوئی گاہک جائے گا کسی ایسے دکاندار کے پاس جو آگے سے بدتمیزی کرتا ہو. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بھی واقعہ سنایا تھا، آپ جانتے ہیں. مجھے یاد آ گیا، آپ کو یاد آ گیا. ہمارے اپنا
प्रोड्यूसर थे पीटीवी के नज़ीर आमर साहब, क्या बात है, बंदे अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। हाँ जी। वो मतलब कि उनका एक वाक़या है, वो ये कि हमारे दोस्त ही आर्टिस्ट उनके साथ था, कोई उन्होंने सामान कोई शिफ्ट करना था, तो किसी जगह अड्डे शड्डे पे गए थे, कोई पिकअप कोई डब्बा ले लें, वहाँ से सामान ले लें। एक बंदे के पास गए, उनसे पूछा हाँ भाई फलां जगह ये सामान शिफ्ट करना है, वो कितने पैसे लोगे? वो कहता जी मैं आपसे इसके 1500 रुपये लूँगा। उसने कोई बात है अजीब अंदाज से की, देना देने जाओ, मगज ना खाओ, जिस बोलते हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग उन्होंने की, उसने बार्गेनिंग करने की कोशिश की तो उसे बदतमीजी की, खोरा बोले। ये ना कहा दूसरे के पास गए तो वो उसको कितने पैसे लेने? उसने कहा जी मैं तो 1800। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, मैं 1800 रुपये लूँगा। सर आप बड़ी मेहरबानी। 1800 ने बड़े अच्छे तरीके से मुस्कुरा के बात की। सर 1800 रुपया तो जो है ना, अच्छा। वो कहते हैं कि चल यार ठीक है। वो हमारा जो आर्टिस्ट है वो कहता है, साहब जो था, कहता है जी अपना नवाब 1500 रुपए भी आप दे नहीं रहे। 1500 क्यों छड़े है तुसी ते 1800 300 ਵੱਧ दे रहे हो? नहीं यार वो बदतमीज, इसका अखलाक इसको अखलाक के 300 रुपये ज़्यादा दे रहे हो। हाँ, बस मत्थे से वट पा के गल करनी, कोई बदतमीजी करनी। अच्छा वही ना, ये सारा हमारा ओवरऑल जो ख़ास तौर पर जो अखलाक होता है ना जी, इसका ताल्लुक दुनिया में जो सबसे ईमानदार मुल्क है ना वो जापान है। हाँ जी, और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत जो है वो जापान है। बिल्कुल। अच्छा, जो हमें बताया गया है कुरान हदीस और हमारा इस्लाम या मज़हब जो सिखाता है वो ये था कि दुनिया में जो इस्लाम फैला है वो उन ताजरों की वजह से फैला है जो अपने सामान की बुराई पहले करते थे, अच्छाई बाद में बताते थे। क्या बात है जी, बिल्कुल। वो कह रहे कि यार हमें ये इसलिए पसंद है, इनसे घोड़ा खरीदना हो ना, अरबी गए उधर या कोई हसना, तो पहले बताते कि यार इस घोड़े च इत्थे एक दाग हैगा, वो जीन जड़ी सी ना मैं उत्ते रखी तो वो ना कोई थोड़ा जा लगदा दाग पे गया जेड़ा नजर भी नहीं आता, बिल्कुल है ना। और उसके बाद जो है बताते कि यार ये बड़ा अच्छा घोड़ा है, फलान असल है फलान। तो ये इसी तरह से अगर कोई चीज़ बेचनी हो तो उसकी हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है किसी अपनी चीज़ को, है ना। वो मेरी बेगम बात में पूछे कि ये रंग पक्का, मैं केड़ा बेवकूफ कहेगा पक्का कच्चा है? हर एक ने कहना हाँ रंग पक्का, है ना। तो अपने दही नूं कौन खट्टा कहंदा? वो हमने बचपन में एक बात, जैसे कि वो कहते हैं ना कि हंसी और मुस्कुराहट भी एक सदका है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा हमारी वालदा अल्लाह जन्नत दे कई दफ़े पंजाबी का बोलती थी, हम कहते पता नहीं बात भी समझ आई कि लेनी देनी किस्मत है मुँह तो मीठा बोल। हाँ जी, है जी, लेनी देनी किस्मत है, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं, लेकिन मुँह से तो मैं कहीं वाकया किसी बुजुर्ग का पढ़ रहा था तो अपने मुलाजिम को भेजा कि यार ये जो साथ दुकान नहीं है अपनी, वहाँ से जाके सौदा ले आओ। तो मुलाजिम कहने लगा कि जी ये महंगा देता है। कहता कोई गल नहीं यार, हमसाया हैगा, ਇਹਦਾ हक है, ये नेड़े हैगा अपने तो ਇਹਦਾ हक हैगा। क्या बात है। अच्छा ये लोग मर गए जी, खत्म हो गए, है ना। अब जो हैं वो बारगेनिंग वाले और वो दूसरे और नहीं, वो थे हमारे एक जानने वाले थे, अब मैं नाम नहीं लेता, फौत हो गए। मर्सिडीज कार थी, नौकर को बेचती कि यार वो अगली गोल मार्केट चो दही लैके आ, उत्थे सस्ता लभदा। उसको डबल पेट्रोल आता, मर्सिडीज में जाता बहुत दही लेने। बहुत अच्छे हैं जी। तो बात यह है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, हम तो ये कि बहुत ही गलत किस्म के ट्रैक पे चल रहे हैं, और ये जो बद अखलाकी हमारे यहाँ आम बस ये खराबी कर गई है जी। बस मैं तो कि यार ये अगर मुल्क को आपने मुआशी तौर पर अच्छा करना है, इसको भूल जाएं वजीर खजाना साहब, ये जो खजाना खाली हो गया है ना अखलाकियात वाला, इसको पहले भरने की कोशिश। वो उस पर बड़ा टाइम अब लगना है कि हम जिस कदर बिगड़ चुके हैं। पहले वो एक मरतबा मैंने सॉरी है ना, मैं यहाँ एक प्रोग्राम कर रहा था तो मेरा ख्याल था कि मैंने इस मौजू पे बड़ी स्टडी की है कि कौमें कैसे बनती हैं और कितने साल लगते हैं और क्या। तो वो हमारा जो एक्सपर्ट उस दिन का बैठा हुआ था ना, मैंने जानबूझ के कहा, मैंने कहा जी मैं इस बंदे के साथ मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो उससे हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा जी कि ये कौमें तब्दील होने के लिए जो है वो 30-40 साल तो लग जाएंगे। अच्छा। तो कहना जी 3 नस्ल चाहिए अगर आपने कौम को कम से कम 50-60 साल। बिल्कुल, और बिगड़ते टाइम नहीं लगता। हाँ जी, 50-60 साल चाहिए कि एक बच्चा 20-25 साल का हो,
پھر وہ 20-25 سال کا ٹیچر بنے، پھر وہ باپ بنے، جی استاد بنے، جی جی اور پھر وہ اس کی جو اگلی نسل کو وہ پڑھائے گا، بتائے گا، تو تب جو ہے۔ اچھا جاپان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ چلے جائیں نا تو وہ آپ کو جاپان کی شہریت نہیں دیتے، جی جی وہ آپ کے بیٹے کو بھی نہیں دیتے، اس بیٹے کی اولاد کو شہریت دیتے ہیں جاپان کی۔ اچھا بتا کہ وہ ہاں وہ یہ جاپانی ہے، یہ جس اصل کو سڑک جاپانی پار کرے گا تو اس کو، سبحان اللہ یار کیا بات ہے ان لوگوں کی جو کلپ میں دیکھتا ہوں، میں تو عاشق ہو گیا ہوں ان کے NH کو دیکھ کے کہ وہ ادھر جا رہے ہیں، نیچے جھک کے، اس کو جھک کے، اس کو جھک کے، وہ اس کو سلام، پھر کہیں گے اچھا چلو بھی لائن بناؤ، کنے جانا ہے۔ اور ان کے یہاں باقی ہے وہ مسکرا کے اور اتنا اخلاق اخلاق ان کا کہ آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کہتے کوئی چیز گم جائے نا آپ کی کسی پارک میں، ہوٹل میں، تو آپ کو وہاں دوبارہ اس جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ والے تھانے کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو دے دے گا۔ ہاں نہیں بالکل جی، ادھر تو اپنا یہ کہ اچھا ہمارے یہاں تو ہم وہ بنتے تو بڑے ہی وہ کہ مسلمان برائے نام ہی خیر رہ گئے ہم لوگ، انا للہ، تو باقی یہ کہ ہم میں کوئی چیز بھی جو ہے نا ایک بھی اسلام والی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی۔ اخلاقی اچھا طور پر جس پہ ساری قومیں تباہ ہو گئی نا ان خوبیوں پہ، خامیوں پہ، جی جی وہ ساری کی ساری ہمارے اندر موجود ہے سب۔ اور دوسری بات یہ ایک اور چیز ہمارے یہاں جو کہ ہم لوگ، ہمارے یہاں بہت سے لوگ بلا وجہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ایسا نہیں بس سیرو فلیر اللہ تعالیٰ نے کیا نکلو بات دیکھا کرو، دعوت الارض دنیا نو ویکھیا کرو، تو وہ ایویں بلا وجہ یہ بھی ایک ہمارے دین نے بھی منع کیا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے ایویں کسی کو دیکھتے رہے۔ اصل میں کام کوئی نہیں، کوئی ویلے۔ بعد ہمارے ادھر اپنا پنجاب میں بھی ادھر ادھر کلچر ہے ایک باقاعدہ، وہاں پہ لوگ بعض دھڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام صرف آتے جاتے لوگوں کو دیکھنا اور کوئی کام نہیں۔ ایک دن میں کسی ملک کا دیکھ رہا تھا، ٹریولاگ ریکارڈ کرتے نا، تو وہ گاڑی چلی جا رہی ہے، ادھر گھا رہے ہیں دور تک، تو میری بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی، تو ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کو، تو کہنے لگی یہاں کسی بھی گھر کے سامنے لوگ نہیں کھڑے ہوئے، اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ہاں ہمارے تو کہتے ہیں جس بھی آپ کسی سڑک پہ چلے جائیں تو گھر آتے ہیں، دکانیں آتی ہیں، وہاں لوگ باہر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر بلا وجہ آنے جانے والوں کا جو ہے نا وہ بات کو میں نے تو دیکھا ہے، ایسے فکرے بھی کس رہے ہیں، بیٹھے ہیں تھڑوں پر، کئی جگہوں پہ تو عورتوں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور کچھ بابے فارغ بابے انہوں نے کام ہی ہے، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آتے جاتے سے تبصرہ کرنا، اچھا یہ نہیں کہ جان دینا ہے، اچھا کوئی عورت لنگی ہے بیچاری، پہلے تو بابے نے انج کر کے ویکھنا جی، آج کر جب لنگ دیا ساری دیکھی انہوں، وہ لنگی پھر کہہ لا بھئی آئی امیدہ جن طلاق ہوئی، وہ کہنا انہوں نے پھر اتنے شروع ہو جانا۔ اب آپ دوسروں کے بارے میں شروع کر دیا ہم نے بات، وہ بابے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاں تسبیح بھی ہاتھ پڑھی انہوں نے، لیکن دیکھو جی تقویٰ ہاں ہونا، ہاں بالکل، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اظہر صاحب ہم محسوس ہی نہیں کرتے، ہم لوگ بدتمیزی کر دی کسی کے ساتھ، یہ جو ابھی واقعہ ایک ہوا ہے بیکری والا بھی ایک ہوا ہے، ایک بڑے عہدے پر ہیں، کئی مرتبہ اچھا پھر یہ کوئی ایک سیاسی وہ نہیں ہے، کسی کا بھی سیاسی ہو، وہ سیاسی ہوگا تو ادھر ہو جائے گا، یار سیاست میں اتنے آگے نہیں جانا چاہیے کہ آدمی اپنے اخلاق کو بھول جائے، اپنے مذہب کو بھول جائے، اپنے والدین کی عزت کو بھول جائے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس بات کی ریفلیکشن ہے، اس بات کو بتا رہا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو رزق حلال کھلایا ہے کہ نہیں، سمپل سی بات یہ ہے بالکل۔ اور یہ کہ مطلب کہ اس غلطی کو پھر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں بدتمیزی کو لوگ، کہ کوئی بھی، ہم یہ نہیں کہتے کسی ایک پارٹی کا بندہ جی، یا کسی کی ایک کے ساتھ کوئی وابستگی ہے کسی قسم کی، ہم کہتے ہیں جی کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم، کسی دوسرے مذہب کا کیوں نہ ہو، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں کسی، صحیح بات ہے، نہ یہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں پارٹی کا بندہ اس کے ساتھ تو جائز ہے، دوسرے کے ساتھ جو مرضی کر لو، یار اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک پارٹی والا ہے وہ ہمارا دوست، اچھا میرے جو ہے ہر پارٹی کے دوست ہوتے تھے، لیکن یہ کچھ عرصے سے، پچھلے 5-7 سال سے کوئی دوست ہی نہیں رہا جی، بہت نفرت۔ اب وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی اظہر صاحب تے فلانی پارٹی دینے تو ایسی تے فلانی، وہ بس چھوڑ گیا، سمجھو کچھ کو میں نے بلاک کر دیا، بہت سارے یہی حال ہے، اب فیس بک کو رہ گئے ہیں تو وہ اس میں کچھ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چلو یہ بھی اس کو بھی بدتمیز۔ اچھا بعض اوقات ہم کہتے تھے یار یہ غالب ہمارا دوست ہے،
یار جو اچھی شعر سناتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اچھی بات کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، وہ کسی صدی میں رہتا ہو، کسی زمانے میں رہتا ہو، اگر اس نے اچھی بات کی ہے تو ہمارا دوست ہے۔ اور یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہو بالکل، اب واجد کے شعر سن کے ہم واہ واہ تو نہیں کر سکتے نا۔ یہ جی یوسف مجبور ایم یوسف مجبور، وہ یار کی مجبوری ہے تو وہ بس ہونی مجبوری۔ اور نعیم شاہ صاحب ہیں سعودی عرب سے جی، ماشاءاللہ جی نعیم شاہ صاحب دعا کی درخواست ہے، جب بھی کوئی آدمی مجھے کہتا ہے کہ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں یار دعا کی درخواست ہے، اور کیا ہے نا۔ بالکل جی، نعیم صاحب اور دوسرے صاحب جو بھی عبد الجبار صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی اخلاقیات کا رونا رویا ہے کہ اس نے کہا جی بد نصیب قوم ہے تے پاکستانی، بد نصیب نہیں گی جی، یہ بے ایمان قوم ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے کیا، میں نہیں کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ دنیا دی سب تو بے ایمان قوم جیڑی ہے نا جی کہنا وہ پاکستانی قوم ہے گیا، کیونکہ جو نہ وہ ظاہراً کوئی گل اچھی ہے انہاں چ، نہ ناپ تول اچھے نے، جو جتھے دل کردہ اتھے بے ایمانی کرنا۔ ہاں نہ وہ تو بات ہی کوئی نہیں، باقی نعرے جتنے مرضی لگا لو، جتنی مرضی ہنگرے لگا لو، اس میں کوئی نہیں ہے، بدتمیزی۔ بہت شکریہ جی، آپ اتنے اس سے یہ کمال ہے جی واجد صاحب کا، جو سٹریمنگ پہ دیتے ہیں نیٹ انٹرنیٹ کی ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں دور دور تک ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ بہت جی ہمارے لیے وہی اظہر صاحب والی بات ہے کہ دعا جو ہے اس میں ہمارا دعا بھی کیجیے گا وہاں پہ، اور ہمارا سلام بھی پہنچائیے گا۔ اور کچھ ایک مرتبہ میں وہاں ہی سعودیہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا یار آپ سعودیہ میں رہتے ہیں، کوئی دعا کرے کیا کرے ہے نا، تو کہنے کا جی میں ریاض میں رہتا ہوں ساتھ بیٹھ، اور ہر جمعہ میں ادھر ہی آ کے پڑھتا ہوں خانہ کعبہ، واہ ماشاءاللہ، لیکن دعا کر کر تھک گیا ہوں جی، ہویا کچھ نہیں۔ میں کہا سب جمع ہو رہی ہیں، ہاں ضائع نہیں جائیں گی، آپ اپنے جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں نا، تھوڑا عمل ہی ہو، نماز تو آپ نے آنی پڑھنی اور دوسری چیزیں بھی پڑھنی ہو، پاکستان کے لیے بھی میں سارے سعودیہ میں، مدینہ میں، مکہ میں، اور میں آپ سے کہوں جو فرانس اور یورپ میں رہتے ہیں نا جی اور امریکہ میں، ان کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں خانہ کعبہ میں تو ہر آدمی نے ایک ہے یار 5 وقت مدینے نماز پڑھنے والا بندہ تے مکہ چ بھی نماز پڑھنے والا تے تو ہے نا، اس کے وہ تو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے وہ آدمی کہیں مجھے لگتا ہے وہ جو جا کے فرانس میں رہتا ہے اور 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ اے نبی میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات خاص طور پہ گناہگار تو ویسے ہی اسے پسند ہیں اور اس لیے ہم پسند ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، باقی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ مکہ جو ہے نا اس میں بے شک وہاں جانا بڑی سعادت ہے، پر ایک گل بابے صحیح کر گئے نے کہ مکے گیا نہیں مکدی جنوں دلوں نہ مکائیے۔ ہاں دیکھیں نا یہ مسئلہ ہے گا کہ وہ فارسی تھا نا خرے عیسیٰ بمکہ رواد، جی حضرت عیسیٰ مکے گئے تے کھوتے دے ہوتے ہیں نا، وہ جب واپس آئے تو کھوتا کھوتے تک کھوتا پتا ہے نا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ہمارے جیسے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو عذر نیاز کا عذر نیاز، اس میں تبدیلی تو کوئی نہ آئی نا۔ اگر تبدیلی نہیں آتی تو مکہ جائیں یا مدینہ جائیں یا لالا موسیٰ جائیں ایک ہی بات ہے۔ یہ تو وہی گئے تھے نا، ایک بندہ اپنا حج کر کے واپس آئے، تو حج کر کے واپس آئے تو جناب سیدھا کریانے والی دکان پہ چلے گئے وہ شیخ صاحب، اور جا کے کہا جی ذرا کھاتا نکالو، تو کہا میرا ادھار جڑ لیا واپس بڑا خوش ہو گیا کہ میرا ادھار واپس کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اوپر لکھ دے جتنے لکھا ہوا نا عبد القدوس، شیخ عبد القدوس لکھ دے حاجی کا اضافہ کر دو بھائی اس میں۔ نعیم شاہ صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا کہ ان حرکتوں کی وجہ سے دوسرے ملک جو ہے نا وہ مذاق بناتے ہیں، یہ آپ یہ حرکتیں بند کریں۔ وہ انہوں نے ہماری حرکتیں سن کے مذاق تو کہا ہے یہ کہ آپ لوگ جو بیٹھ کے مائک پہ حرکتیں کرتے ہیں نا اس وجہ سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس وجہ سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بعض ملکوں میں بھی تو بند ہوئے ہوئے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، مڈل ایسٹ والی بڑی سختیاں یہ بڑا اچھا جی۔ اچھا کل پرسوں پتہ نہیں اب لوگ اس سے اتفاق کریں گے نا، کہیں لگی ہوئی تھی کہ مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ جی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک ہو جائیں۔ اچھا مجھے پتہ نہیں کیوں دل میرا اداس سا ہو گیا،
اچھا۔ کہ یار نہیں ان کو ادھر ہی رہنا چاہیے، اور مشرقی پاک جانا چاہتے ہیں؟ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش ہی رہنا چاہیے، ہاں۔ ان کو دوبارہ جو ہے پاکستان کے ساتھ نہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے نہ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، وہ اپنا اچھا برا خود سے سوچیں، اپنے ملک کو اچھا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، دنیا میں جو ہم نہیں بن سکے وہ بن کر دکھائیں کہ یار ہم دیکھیں ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم ایسٹ پاکستان ہے یا بنگلہ دیش مسلمان ہیں، اور مسلمان یہ ہوتا ہے۔ وہ مجھے احمد دیدات کی بات یاد آ گئی، احمد دیدات، یہ ذاکر صاحب جو آ رہے ہیں پاکستان، یہ ان کے استاد تھے احمد دیدات، بڑی خوش آمدید۔ تو وہ ایک مرتبہ پاکستان یہاں آئے تو اسلامی یونیورسٹی میں انہوں نے لیکچر دیا، تو میں نے وہ ریکارڈنگ بھی کی تھی اس کی، تو اس میں جو ہے وہ احمد دیدات کہنے لگا کہ یار میری خواہش ہے کہ یہ جو وہ ٹوپی پہنتا، چائنیز ٹوپی نا سر پہ، وہ جس طرح سے یہ بھی وہ بھی پہنتا تھا، تو کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کو یہ سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہو تو جس کے سر پہ ٹوپی ہو نا اس کو دیکھ کے کافر گئے کہ مارتا بھی بہت ہے۔ ہاں بالکل، کہ وہ یار اس کے اندر اس کو دیکھ کے پتہ لگے کہ یار یہ مارتا بھی بہت، مارتا بھی بڑا، بالکل۔ اور آپ جو ہیں علم بھی سیکھیں، متقی بھی ہوں لیکن طاقتور بھی ہوں، کیونکہ وہ والی بات ہے۔ اب ہمارا حال وہ اس چوہے جیسا ہے جو ڈرم میں گر گیا تھا، شراب کے ڈرم میں، اور جب وہ باہر نکلا تو کہنے لگا ویئر از دا کیٹ، اب یار آپ جو ہے پہلے بلی بنو، پہلے جو طاقت حاصل کرو۔ دیکھیں پوری شان جو چلی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مکہ سے مدینے کا سفر اور مدینہ سے مکے کا سفر، وہ اس میں ایک طاقت لے کر آئے، اور پھر جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو کس شان سے داخل ہوتے ہیں، کیا بات ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک کہ ہم جو ہے جب مسلمان ہیں اور ہر ملک ہمارا دشمن ہے، چاروں طرف دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، ہم خود اپنے دشمن بنے، تو جو ہے ہمیں جو ہے اپنے ملک کو اچھا کرنے کے لیے جنگوں کو بند کرنا چاہیے، اپنے ساتھ جو فساد ہم جو ہے یہ شیعہ سنی پنجابی سندھی فلاں، اب بلوچستان کو دیکھ لیں آپ، ادھر بھی وہ جو پنجابی جاتا ہے ادھر اس کو وہ کرتے ہیں، تو میں نے تو کل کہا یار تم نہ جاؤ، گھر میں بھوکے مرو، ضروری جا کے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ اچھا وہ بھی بلوچی نہیں ہے، وہ کوئی ہاں وہ کسی ہمارے دشمن کے اعلی کار ہوتے ہیں، اور بعض کا تو وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں، نہیں وہ ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں امید ہے جو ہماری اسٹیٹ ہے، ہماری جو فوج ہے، جو ہماری پولیس ہے، وہ اس بات پہ قابو ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور یہ بار بار ہوتا ہے، مطلب دکھ ہمیں دشمن پہ تو ہے ہی، لیکن ہمیں اپنی جو ریاستی نظام ہے اس کے اوپر بھی ہے، اندر سے ہم بڑے کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ اور یہ مجھے تو یہ مریم نواز پہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار پنجاب کے لوگ ادھر کیوں نوکری کرنے جاتے ہیں؟ اگر ان کو وہاں نوکری ملے پنجاب کے اندر، وہ کیوں جائیں بلوچستان میں نوکری کرنے؟ بالکل ایسا ہے نا، ان کو اپنے گھر میں اپنے پاس نوکری ملنی چاہیے۔ آپ کا جو وعدے ہوتے ہیں نا وعدے، اس میں یہ بات سب سے پہلے شامل کرو کہ یار ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ اور جو یہ بات بنگلہ دیش والی آپ کر رہے ہیں نا، تو بھائی بات یہ ہے بنگالیوں سے کہ ہم اپنے یہ جو موجود پاکستان ہے اس کو سنبھالنے بڑی بات ہے، ہاں وہ تو یہی، اور آپ چاہے نام بنگلہ دیش رکھ لیں چاہے مشرقی پاکستان، کھانے سے مچھی چاول ہی نہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں عطا فرمائے جی، انہوں نے بڑا کام کیا، اور سب سے بڑی بات مجھے وہ یونس صاحب پسند بہت ہیں۔ اچھا ہاں میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ڈاکٹر ان کو نوبل انعام یافتہ ہیں وہ، اور انہوں نے مائکرو فائنانس میں کام کیا ہے۔ میں اصل میں آغا خان کے ساتھ کام کرتا رہا ایک ہی RSP میں، تو ایک ہی RSP اور جو یونس صاحب کا جو کام ہے، یا کرنگی پروجیکٹ کراچی میں ہوتا تھا، یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی ملک کو، کسی بھی غریب کمیونٹی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، بالکل۔ تو انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا، ہم نہیں کر سکے، بالکل۔ لیکن آغا خان پہ کبھی میں چاہتا ہوں میں خود اپنا پرسنل YouTube چینل کے اوپر ولاگ کروں گا، میں بتاؤں گا کہ آغا خان میں اور پاکستان کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فرق کیا ہے، کس طرح سے ہم ایک آرمی آف بیگرز بنا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری جو بات رہے گی کہ بنگالی لوگ جو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ویسے بھی وہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں سے زیادہ ذہین لوگ ہیں،
تو اور کیا، کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، وہاں تعلیم کی جو شرح ہے میں بہت زیادہ میں ہے۔ آن لائن کام کرواتا ہوں کچھ ایپ وغیرہ بنانے کا، ایک بنگالی اسٹوڈنٹ ہے اچھا ہے نا، وہ میں فائبر پہ جا کے تو وہاں ڈھونڈا اس کو، اور مجھے وہ اچھا لگا، اور میں پچھلے کوئی 10 سال سے کافی کام میں اسے کروا چکا ہوں، اور وہ ہمیشہ میرا خیال کرتا ہے نا، بالکل فادرلی جیسے۔ تو وہ جو ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یار آج کل پیسے میرے پاس کم ہے، کچھ کم کر دو، تو وہ کہے گا اچھا چلے آج اب مجھے آپ اتنے دے دیں، ہے نا، یا اس طرح سے یہ میں فری کر دیتا ہوں میں۔ تو وہ میرا ایک اچھا ریلیشن بن گیا ہے ان کے ساتھ، اور وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے، جو وعدہ کرتا ہے اپنا اس کے اوپر وہ کام۔ ہاں لیکن ہماری طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یار آپ وہ دیکھیں تو نا، وہ نہ ایم عالم نے جو جتنا کارنامہ ہمارے لیے کیا، بنگالی تھے وہ۔ سر مسلم لیگ بنگلہ دیش میں بنی ہے، مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ پاکستان کے قیام میں بنگلہ دیش کا، یا جس کو مشرقی پاکستان، بہت بڑا ہاتھ ہے، ہمیں اس کے تکلیف دکھ بہت ہوا 70 میں، لیکن انہوں نے، ان کے ساتھ جو ہم نے کیا، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ جو ہیں اپنے ملک کو سنبھالیں اور ہمارے لیے دعا کریں، دعا کریں بالکل۔ اور کبھی کبھی ڈاکٹر یونس صاحب کو ادھر بھیج دیا کریں، آپس میں تعلقات اچھے رکھیں۔ FM 102.2 پہ بھی آئیں وہ، بلکہ بیچ میں ہمارا ایک پاس وہ دشمن ملک ہے، بہت بڑی سرحد ہے اور بڑا فاصلہ ہے، ورنہ تو ہم چاہتے تھے کہ ہماری ایک ٹرین چلتی وہاں تک، ہم آتے جاتے ویسے آتے جاتے ہیں۔ ابھی جہاز پہ بھی آ سکتے ہیں، بحری جہاز پہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ذاکر نائک کا یہاں استقبال کیا گیا ہے یا کیا جائے گا، اسی طرح سے ڈاکٹر یونس کا بھی استقبال ہونا چاہیے، اور ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جی بالکل جی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات، یہ جو چاہے ثقافتی ہوں چاہے دوسرے تعلیمی ہوں، ہونے چاہیے بنگلہ دیش کے ساتھ۔ بڑے عرصے سے ایک وہاں پہ نا ٹینشن رہی ہے ہمارے ساتھ جو بھی تھی، خیر اللہ کرے کہ بہتری سے وہ آ جائے۔ ہاں جی، کوئی میسج آیا جی؟ بس وہ پھر ارشد شاہ صاحب ہیں اور محمد قدیر صاحب ہیں جی، پروگرام کو انہوں نے پسند کیا ہے، اور یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ پروگرام میں ہوتا کچھ نہیں، ہم تو علم والے نہیں ہیں جی۔ لیکن ہمارے سامعین جو ہے نا وہ محبت کرتے ہیں اصل میں FM 102.2 سے، اس لیے جو ہے وہ اس کو انٹریکشن رہتا ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے جی۔ بس ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بات ہمارے اوپر بھی اثر کر جائے، ہمارے بھی کوئی عمل اچھے ہو جائیں، ورنہ تو گناہ گار تو ہم بھی بہت ہیں، لیکن ہم ہے نا، میں ایک جگہ جمعہ پڑھتا ہوں، وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ دعا مانگتے ہیں، ہم بڑے کمینے ہیں، میں دل چکے ناپے ہوئیں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یار اللہ تعالیٰ تو معاف کرے، تو گالا اپنی تک رکھا، نہیں مسئلہ ہے کہ سارے جو بیٹھے ہیں وہ ضروری نہیں ہے نا، وہ اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے دیکھا وہاں معذور لوگ آنا جانا مشکل ان کے لیے ہے نا، اور بڑی مشکل سے وہ بیچارہ چل کے جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا۔ مجھے یار دیکھو اللہ تعالیٰ شوق اور محبت سے آ رہا ہے، اور اس سے اچھا کیا آدمی ہو، ہے نا۔ ہم جو ہیں گناہ گار ہیں، ہم ریاکار ہیں، مہنگاپے ہوئے گا، ہم تو بھائی جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے ہے نا، نہ ریاکاری کو، یا تو مولانا صاحب کو ریاکاری کا مطلب ہی نہیں پتا، کشیدہ کاری دا پتا ہونا۔ تو مجھے نا کہ یار دعا یہ کہو گناہ گار ہیں ہم، ہے نا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اچھا۔ پھر دعائیں تو بڑی لمبی لمبی دعائیں، مطلب بڑی یہ جو ہوتی ہیں حضور نے سکھائی ہیں دعائیں، اچھا ہمارے انبیاء کرام کی مسنون دعائیں وہ مانگو، اور پھر درمیان میں مجھے اچھا لگتا ہے بعض مسجدوں میں چند منٹ کے لیے، چند منٹ کیا 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کے لیے خاموشی کر دیتے ہیں، خاموش دعا۔ اچھا اس وقفے میں ہر کوئی اپنی اپنی دعا مانگ لیتا ہے، بالکل وہ زیادہ دل سے اٹھے دعا، ہر آدمی جو ہے نا وہ تھوڑا وقفہ کر دیں خاموشی سے، ہر کوئی اپنی اپنی دعا مانگ لے، اور اس میں سبحان ربک رب وہ زیادہ دعا اثر ہے جو اپنے دل سے نکلتی۔ ہم تو وہاں پہ کئی ابھی بھی ہم سنتے ہیں جو دعائیں کئی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اسرائیل تباہ کر دے، تو 5 کیڑے پہ جان، یا اللہ فلانے نے تباہ کر دے، یہ نہیں پتا کہ ہم خود تباہ ہو رہے ہیں، ہم اپنی حرکتوں سے خود تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی لگتا ہے، وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمیں برباد کر دے گا،
ہماری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، ہے ہاں اس کے لیے آسان ہے بھائی، ہاں مالک کن فیکون، بالکل رب العالمین ان اللہ علی کل شیء۔ اچھا جی، اب یہ کچھ خبریں ہیں، ہاں جی خبریں بھی آپ کو پتہ کہ تھوڑی بہت ہم لے آتے ہیں۔ ہاں لب لے آنا تم ہاں جی وہ پنجابی چ ترجمے نو کی کہندے نے؟ ترجمے میں ہاں تسی پنجاب وہ کہندے ترجمہ پنجابی خبروں کا ترجمہ کرتا ہوں میں پنجابی خبراں دا ترجمہ کرنا۔ آہو ہاں اچھا میں نے سوری حیدرآباد سندھ میں گزارا ہے کچھ ایسا، وہاں ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں تھا، جی تو وہاں جو ہے ترجمہ کرتے تھے اقبال کے کلام کا ترجمہ اچھا نشر کیا جائے گا اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، خودی جو سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اچھا اب پورے اس میں ترجمہ کیا ہوا، خودی کا جو خودی جو سر نہاں ہے نا، وہ جو ہے نا وہ ترجمہ ہو گیا، پھر اس کا جناب نغمہ خودی جو سر جم آج کل خودی کو بھی ہم نے سیلفی بنا دی۔ ہاں جی ہاں جی اچھا جی، آپ خبریں آپ کی جی۔ خبر یہ ہے جی، برطانیہ میں ایک جوڑے نے شادی پر آنے والے اخراجات کا خرچہ مہمانوں سے پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہاں تو ہور کی یہ تو شادیاں کرانی چاہیے نہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں نا، ایک آتے ہیں جب ہم کسی کے یار خرچہ نمبر 1 تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونے نہیں چاہیے، سیدھا آپ آئے شادی ہوئی ہے نکاح کرو واپس جاؤ، چائے پانی پی لو تھوڑا سا، اور کہ اگر تھک تو گئے ہوتے کوئی اللہ معاف کرے۔ ادھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، ایک تو ہم نے ہر برات تو سرے تھی ایک فضول کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں ہے، صرف اگر ہے تو وہ کہ نکاح ہے اور ولیمہ ہے، ہاں جی سنت جو طریقہ ولیمہ ہے۔ اچھا ولیمہ تو آپ کی طرف سے ایک صدقے کی شکل ہے، آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ کتنا برا ولیمہ ہے جس میں صرف بڑے امیر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کتنی بڑی دعوت ہے جس میں جو ہے، ہاں جی وہ ہوتا یہ ہے کہ جی ہم لوگ ولیمہ جو ہے، یہ جو شادی جس کی ہوئی ہے وہ اس کی طرف سے جتنی بھی توفیق ہے اس کو، اس کی طرف سے ایک اصل میں تو یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی ہوں میری شادی ہو گئی ہے، اے دے نال ہو گئی ہے، تے اے سارے احباب کو پتہ چل جائے، پتہ چلے، اور اعلان ہونا چاہیے، اعلان ہو گیا نہیں۔ اچھا باہر ایک بندہ مین گیٹ پر بٹھا دیتے ہیں، کاپی پینسل لے، ہاں جی ہاں جی، وہ پھر پیسے لکھتے ہیں، وہ ولیمہ تو ختم ہو گیا۔ اچھا پھر وہ تو ہو گیا، دوبارہ کہ یار میں نے جب اس کی شادی ہوئی تھی تو کس نے اتنے کتنے دیے، اس نے جی 100 روپیہ دیا، دیکھا نا جی پورا ہی کیتا، میں بھی 100 دیتا جی، 100 پورا کر گیا بابا، اور اگر کچھ زیادہ دے دے، اگر 500 کی وجہ 1000 ہے، اللہ پھر ود ہی میرے لو۔ جی یہ ہمارے بھی مطلب یہ ایک بن گیا ہے رواج، سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیتے بھی ہیں، اس کا ایک تھوڑا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن یہ بڑھ کے کہ اس نے اتنے دیے تھے تو میں اتنے دوں، یا اس نے کم دیے تھے تو میں بھی کم دوں، یہ خرابی ہے۔ جو سب سے زیادہ خرچہ جہاں پہ ہوتا ہے نا، دیکھیں میں ایک جگہ گیا تھا، اپنے کوئی رشتہ دار تھا، اور جس کو پنجابی میں دن پانے کہتے ہیں، اچھا دن یعنی کہ کون سا دن رکھنا ہے جی، ہاں جی اچھا یہ بھی آج کل ہے نا کہ فون پہ بھی ہو سکتا ہاں ہے، اس میں جناب خیر وہ مجھے بھی لے گئے ساتھ، اچھا جی، مجھے بھی ساتھ کم خراب مجھے بھی لے کے بیٹھے ہوئے سارے جو انہوں نے کیا آج دن، میں نے کہا یار یہ دن پہلی دفعہ میں اس میں ایسی محفل میں گیا۔ اچھا ہوتا ہے یہ کہ اس میں کچھ چیزیں طے کرتے ہیں جی، باراتی کتنے ہوں گے، کیا ہوگا، سارا کچھ طے کرتے ہیں، کون سے دن آنا ہے آپ نے، کیسی کس ٹائم آنا ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں بات۔ وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جی، بارات کتنی لا رہے ہیں آپ، تو میں جن کے ساتھ آیا تو میں حیث سے تو بڑا خلاف اس بات کے کہ جی بارات، انہوں نے بتا دی کچھ 200 بندہ۔ اچھا میں ساتھ کے میں کیا کہ فتح کرنا آنے یا کوئی گلی بنانی ہے نا، کہتا جی وہ 200 تو زیادہ شادی گھر والے نہیں مانتے، ہاں نہیں۔ اچھا ساتھ کہتے ہیں جی 200 تو براتی ہوں گے، اور ساتھ ہم باجے والے جو ہیں نا وہ بھی لائیں گے، کوئی 20 وہ ہوں گے۔ وہ جو لڑکی والے تھے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بہت زیادہ ہے، میں بھی ان کا میں کہا دیکھیں جی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کریں نا، یہ کم کریں لوگ، میں آج رائے تفنن، میں کہا پھر ٹھیک ہے باجیاں نے ادھے کر لیں۔ اچھا وہاں پہ ہر وہ ہنسی بھی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اتنا مطلب آپ سب اس کو یعنی انتقام لے رہے ہیں، آپ انتقام لے کہ بھئی آپ شادی جو لڑکی والے ہیں تھوڑی ضرورت کس طرح ان سے آپ انتقام لے رہے ہیں، 200 بندہ جا رہے ہیں، ہاں وہ ان سے پوچھیں، میرے اپنے اگر آپ نے جانا بھی کرنا ہے تو لڑکی والوں سے پوچھیں کہ جی آپ بتائیں کتنے لے آئے۔ ہاں جی اچھا ہمارے ہاں بھی لڑکی والے کہتے او جی جتنے مرضی لے آؤ،
وہ جتنے مرضی نہیں طے کرے، اپنی حیثیت کو دیکھے، سب خرچوں کو دیکھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو نا. آپ کہیں جی 10 لوگ لے آئیں، 20 لے آئیں، 30 لے آئیں، ہے نا، تو یہ 200 بندہ لے کے آئیں گے. اور اس سے بھی زیادہ، یہ تو کم بتا رہا ہوں، کئی تو جگہوں پہ 500 بندہ ہوتا ہے. اچھا جی، اگلی خبر. اچھا، کئی ایسے میں شادیوں میں گیا جی جہاں سرینا میں شادی تھی، آیا ہوا کوئی نہیں تھا، اور انہیں 200 آدمی کا کیا ہوا. ہاں، مطلب آپ نے سینہ میں رکھ لیا اور شادی کا اہتمام کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے تو پیسے لے لینے ہیں. جی جی، وہ تو اور جو جن کو بلایا تھا وہ اس میں سے 50-60 وہ مشکل سے آئے ہوئے لوگ. جی ایسے ہی. اچھا جی، چین میں ایک شخص نے بیٹی کو موبائل فون سے دور رکھنے کے لیے گھر کو کھلونوں سے بھر دیے. دیکھو نا، یہ بچیوں کو ہم موبائل جو یہاں بھی ہو، ہاں جی، ہاں جی، ہر وقت موبائل، اور وہ کھلونے، میرا خیال ہے وہ کھلونوں کی طرف پھر بھی نہیں گئے ہوں گے. جو کچھ سارے کھلونے تو اب موبائل میں آ جاتے ہیں. ہاں جی، ساری گیمیں تو اب موبائل میں ہیں، جتنی مرضی وہ گیمیں یہ ہاں نہیں، اس کا وہ کچھ کرنا چاہیے. ہمارے آج کل کے بچے جو ہیں، مائیں جو ہے نا وہ کیا کرتی ہیں، اس کو دے کے تو بٹھا دیا، اپنا کام کاج میں لگی رہی. اچھا، کھانا نہیں کھاتا جی، اچھا چلو بھی اس کے آگے جناب لگا دیا آئی پیڈ جو کچھ بھی، اور ساتھ کھانا لگا دیا، بیٹھ گئی، وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ہمارے ہاں کہتے تھے کہ جب آدمی توجہ نہیں ہوتی تو شیطان کھا جاتا ہے. آہو بھائی جو سارا چھوڑ کے تو آپ کھانے کی طرف توجہ دو، اور جو کھا رہے ہو. اچھا وہ پھر لگتا نہیں ہے اگر آپ جو ہے نا باتیں نہ کرو، فلاں نہ کرو، یہ تاکہ توجہ جو ہے آپ کے کھانے کی طرف ہو، اور آپ کے جو ہے یہ صحت بھی اچھی ہوتی ہے، دوسری چیزیں بھی. ہمارے ہاں تو کھانا بھی شیطان کھا جاتا ہے، اور وقت جو ہے وہ موبائل کھا جاتا ہے. بلکہ اگر حرام دار رزق ہے تو پھر سمجھو شیطان ہی کھا رہے ہیں. ہاں جی، وہ تو ہے، لیکن یہ کہ موبائل کوشش کرنی چاہیے بہت زیادہ ہو چکا ہے جی کہ بھئی آپ جو ہے اس کو کم کریں. اور اس سے نظریں کمزور ہو رہی ہیں، آنکھیں جو ہے نظر کمزور ہو رہی ہے بچوں کی بھی. لیکن یہ ضرورت سے زیادہ استعمال. اور ہمارے یہاں پہلے جو وہی آپ والی بات کہ مائیں پہلے شروع میں ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کئی بچے زیادہ روتے تھے، ان کو کوئی فیم کھلا دیتے تھے یا کچھ ایسی چیز سونے والی. تو یہ بھی فیم ہی ہے، فیم ہی ہے. تو یہ کنٹرول کرنے والی چیزیں ہیں جی، بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو اجازت لیں پھر، مرضی ہے جی، تمہاری دل تو نہیں کر رہے ہیں. اچھا ہاں، لیکن ہے کہ چلو اجازت لیتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جی، اللہ حافظ.